لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے حوالے سے بات کریں گے، ان کا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ لہٰذا ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری پر منصب پر فائز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ یا ریک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دنائی اور ایمان سے یقین کے ساتھ بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف سے بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجیے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو ایک طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا گیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने मुबारक बात दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरतन की राह पर पा गए हैं। इसके बाद एक सीढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को माराज कहते हैं और इसी मुनासबत से यह सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतपा खैर मुक़द्दम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुक़ीम थी। इनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुज़ुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे, महरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, आपके मौरस आला इन बुज़ुर्ग के दाएँ बाएँ बहुत लोग थे। वो दाएँ जानब देखते तो खुश होते और बाएँ जानब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कि कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी उनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ पेशे खुदाबंदी से वापसी पर नतीजे उतरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने रदात सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तल्ख तजर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह जल्ल शान ने 10 नमाज़ें कम कर दी। पलटे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। इसके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार नमाज़ें कम की जाती रहीं। आखिर 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं।